کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگی تو چوروں کو پکڑنے کی نے یہ تدبیر بنائی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا ساتھ پٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگی۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو جی؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تمہاری جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی ایک چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ماہرین فن ہیں، کوئی عام چور نہیں ہے، تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بادشاہ نے کہا آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہنر اور فن موجود ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ نہ ہوا تو مجھے شریک کرنا ورنہ بھگا دینا۔ چوروں نے کہا کہ اچھا اپنا ہنر تو دکھاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سی اونچی دیوار باندھ کر مکان میں داخل ہو سکتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری نے کہا کہ میری ناک میں یہ خاصیت ہے، جہاں خزانہ مدفون ہو میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ موجود ہے۔ تیسری چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے جتنی ہی موٹی دیوار ہو میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر سکتا ہوں۔ چوتھی نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ ہوں چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے، جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان بھی لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا تمہارے اندر کیا خاص بات؟ سلطان محمود نے کہا بھائی میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے، جب مجرمین کو پھانسی دینے کے لیے جلاد کو حوالہ کر دو اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کی پھندے سے چوٹ جاتی ہے۔ یہ سن کر چور مارے خوش ہو کر کہنے لگے آپ تو چوروں سے سبقت لے چکے، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہمیں خلاصی ملے گی، ہمیں آزادی ملے گی۔ لہٰذا فیصلہ ہوا کہ آج بادشاہ کی یہاں چوری کی جائے، کیونکہ آج سب اراکین نہایت ہی پاورفل ہے اور مصیبت سے چھڑانے والا داڑھی والا بھی موجود ہے۔ لہٰذا سب بادشاہ کی محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ موجود ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے، لہٰذا بادشاہ کی یہاں چوری ہوئی۔ چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند منٹ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دے تاکہ آئندہ جب چوری کرنا ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو سکے۔ اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لے آؤ۔ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈالر ہو گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ کہا کہ اس مقدمہ میں کسی کو گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ اس طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی کی گواہ کی ضرورت نہیں۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کی تختہ پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختدار سے کہ حضور کچھ دیر کے لیے ہماری جانوں کی امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو ٹال دیا، اس کو میرے پاس بھیج دو کہ اے بادشاہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھا دیا، لیکن اے ہنر با جملہ و بدبختی فزود، ہمارے سب کے سب ہنر اس پر ہمیں ناز تھا، انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا کہ آج ہم تختدار پر لٹک رہے۔ اے بادشاہ میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختدار پر چڑھا دیا جائے اس وقت غایت کرم سے اگر میری داڑھی ہل جاتی تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے، لہذا اپنی ہنر کا ظہور فرمائے تاکہ ہماری جان خلاصی پائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود نے کہا تمہاری کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا غارب تھا
اس کی چشم سلطانی شناس کا صدقہ میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ قصے کو بیان فرما کر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدقسمتیوں میں مست اور خدا سے غافل ہے، لیکن قیامت کے دن ان کا یہ ہنر کچھ کام نہیں آئے گا اور ان کو مبتلا قہر و غضب کر دے گا۔ جن لوگوں نے اس دنیا کی اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، نگاہ مغفرت پیدا کر لی، قیامت کے دن وہ خود بھی نجات پائے گا اور ان کی سفارش گناہگاروں کی حق میں بھی قبول ہو جائے۔